ایران میں معاشی بحران کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شدت، مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے۔ تہران سے مشہد، شیراز سے تبریز تک شہری سڑکوں پر نعرے بازی اور جھڑپیں۔ پرتشدد مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 47 افراد جان سے جا چکے۔ مظاہروں کو روکنے کے لیے ایران بھر میں انٹرنیٹ سروس بند۔ ترکی نے ایران کے لیے متعدد پروازیں منسوخ کر دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی عوام سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل۔ آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر کو اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دینے کا مشورہ، کہا فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ احتجاج اور فساد میں فرق ہے، ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا، امریکہ کے ہاتھ خون میں رنگے ہیں۔ ٹرمپ عالمی قوانین سے بالاتر، امریکی صدر کے جارحانہ عزائم عیاں، دنیا میں تشویش۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا اپنی فوج کو کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دے سکتا ہوں، کہیں بھی کارروائی کا پورا اختیار ہے۔ ٹرمپ نے خود کو قانون سے بالاتر قرار دے دیا، کہا مجھے کسی عالمی قانون کی ضرورت نہیں، عالمی معاہدوں اور قوانین پر عمل کا پابند نہیں، دنیا کا کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا، مجھے کوئی روک سکتا ہے تو وہ میں خود ہوں، عالمی قانون میرے فیصلوں کو نہیں روک سکتا۔ امریکی صدر کے اقدامات سے یورپی ممالک ناراض، جرمنی اور فرانسیسی صدور ٹرمپ کی پالیسیز کے سخت ناقد۔ امریکی خارجہ پالیسی عالمی نظام اور اقتدار کے لیے خطرہ قرار۔ جرمن صدر فرینک والٹر کا کہنا ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر عالمی امور میں تسلط خطرناک اور ناقابل قبول ہے، دنیا کو لٹیروں کا اڈا بننے سے بچانا ضروری ہے۔ امریکہ نے عالمی نظام کو نقصان پہنچایا، امریکہ اپنے مفادات کے لیے عالمی قواعد اور ضوابط توڑ رہا ہے، عالمی جمہوریت اور طے شدہ قوانین پر امریکہ کا منفی اثر پڑ رہا ہے، امریکہ کا رویہ یورپی اتحادیوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا امریکہ اتحادیوں سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے، امریکی پالیسیز بین الاقوامی نظام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، عالمی اتحاد کمزور اور طاقتور ممالک مضبوط ہو رہے ہیں۔ میکرون نے یورپ کو امریکہ پر انحصار کم کرنے کا مشورہ دیا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے M1 کو صوابی سے پشاور تک بند کر دیا گیا، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بلکسر، M3 فیض پور سے جڑاموالا تک بند، M4 شیر شاہ سے شام کوٹ، M5 شیر شاہ سے روہڑی تک بند کر دی گئی، M14 پر انجرا سے دریائے سندھ تک داخلہ ممنوع۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ زیادہ خسارے والے بجلی فیڈرز سولر پر منتقل کرنے کا حکم، وزیر اعظم کی زیر صدارت سولرائزیشن پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا اقدام سے بجلی کے نقصانات میں نمایاں کمی آئے گی، عوام کو مسلسل اور کم لاگت بجلی بھی میسر ہوگی، سولرائزیشن سے دور دراز علاقوں کے مسائل حل ہوں گے، کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے سولرائزیشن کی جائے گی، پیسکو اور کیسکو کے نقصان زدہ فیڈرز پر پائلٹ منصوبے شروع کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار گروپ کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے شراکت داری کو تقویت دی۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورے نے تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی۔ سندھ اور بلوچستان کی سرحدوں پر امن و امان مزید بہتر بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ ملکی معیشت، سیاسی و سماجی صورتحال پر گفتگو۔ بلوچستان اور سندھ کے درمیان باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعادہ۔ مراد علی شاہ نے کہا معیشت درست سمت میں گامزن ہے، ثمرات عوام تک پہنچیں گے، سیاسی استحکام کے بغیر پائیدار معاشی ترقی ممکن نہیں، حکومتی پالیسی سے عوام کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا سیکیورٹی اداروں میں مؤثر رابطہ کاری سے جرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ چیئرمین سینٹ کی مختلف قانون سازیوں اور پارلیمانی امور پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج دورہ سعودی عرب پر روانہ ہوں گے۔ جدہ میں ہونے والے OIC کونسل آف فارن منسٹرز کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔
اسحاق ڈار کی OIC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ پائیدار اصلاحات کے ذریعے معاشی حکمرانی مضبوط بنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت معاشی اصلاحات پر اجلاس۔ منصوبہ بندی کمیشن کا معاشی اور ترقیاتی پالیسی میں مرکزی کردار اجاگر۔ اسحاق ڈار کا پلاننگ کمیشن کو اسٹریٹجک پالیسی سازی اور عوامی سرمایہ کاری کی نگرانی کے اختیارات دینے پر زور۔ پالیسی اور منصوبہ بندی ونگ اور علیحدہ ترقیاتی ونگ قائم کرنے کی تجویز۔ پلاننگ کمیشن کو معاشی فیصلوں کے لیے مرکزی کلیئرنگ ہاؤس بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے شعبے کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی پالیسی فریم ورک میں تفویض کردہ اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پالیسی کے تحت شعبے کو اصلاحات کے ساتھ بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا رمضان پیکج سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شفاف نظام کے تحت رمضان پیکج پر عالمی آڈٹ ادارے کی رپورٹ کی تعریف۔ کہا مالی بے ضابطگیوں کو شفاف نظام میں تبدیل کر دیا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز میں بدعنوانی کے باعث مستحق افراد حق سے محروم رہتے تھے۔ غریب اور سفید پوش عوام کی مالی معاونت ترجیحات میں شامل ہے۔ گزشتہ سال سستی اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے شفاف نظام متعارف کروایا۔ آئندہ رمضان المبارک میں گزشتہ سال سے زیادہ مؤثر پیکج بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کراچی آمد صوبائی وزیر سعید غنی نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا۔ سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر PTI کارکن لڑ پڑے، مکے لاتیں چل گئیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے جھگڑا کرنے والے دونوں افراد کو دھر لیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر متعدد افراد کی جیبیں کٹ گئیں۔ متاثرہ افراد تھانے پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پریس کانفرنس میں کہا اتوار کی شام 4 بجے باغ جناح میں تاریخی جلسہ کریں گے۔ مذاکرات ہونے چاہیے لیکن دیکھنا ہوگا سامنے والا کتنا با اختیار ہے۔ مجھے بانی PTI نے تحریک کی ہدایت دی ہے۔ کراچی میں PTI کا باغ جناح میں جلسہ سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط۔ PTI نے باغ جناح جلسے کے لیے 25 لاکھ روپے کے پے آرڈرز جمع کروا دیے۔ 20 لاکھ روپے جلسے کی فیس، 5 لاکھ سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر جمع کروائے گئے۔ PTI کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے تحریری اجازت نامے کا انتظار۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی سیاسی سرگرمیاں کریں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، کسی جماعت کی پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فول پروف سیکیورٹی اور مکمل پروٹوکول دیا جائے گا۔ ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے جس سے عوام کو تکلیف ہو۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PTI سے ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، جمہوری رویہ یہی ہے کہ اختلافات کو برداشت کیا جائے۔ محمود اچکزئی کو پنجاب میں کسی جماعت کے ساتھ تحریک چلانے کا تجربہ نہیں، اس وجہ سے ہی انہوں نے ڈسپلن کا بیان دیا۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ کہا اسد کیسر لاہور کیوں نہیں گئے اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ PTI انفارمیشن ونگ کسی صوبے کے ماتحت نہیں، کسی انفرادی شخص کا نہیں، صرف پارٹی کا ترجمان ہوں۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پولیس افسر نے فائرنگ کر کے بیوی کی جان لے لی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم تبسم شیخ محکمہ پولیس میں انسپیکٹر اور SIU میں تعینات ہے۔ مقتولہ نے پولیس افسر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ ملزم فرار۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ملزم تبسم کو اہلیہ پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کو برفانی طوفان گوریٹی کا سامنا۔ ویسٹ مڈ لینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برفباری۔ 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے سے درخت اکھڑ گئے۔ کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن، ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع۔ سکولز بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ٹرین اور بس سروسز متاثر، پروازیں تاخیر کا شکار، متعدد منسوخ۔ لندن میں بھی سخت موسم کے سبب شہری گھروں میں محصور۔ برطانیہ میں عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔